السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پروفیشنل اسٹڈیز پورٹل A1۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کانفلکٹ مینجمنٹ، جس کا کورس کوڈ ہے HRM 624، اس کا لیسن نمبر 2۔ دیکھیں جی، ہم نے لیسن نمبر 1 کے اندر کانفلکٹ کے بارے میں بات کی کہ کانفلکٹ ہوتا کیا ہے، کہاں سے آتا ہے، اور کانفلکٹ کو ہمیں کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرنا چاہیے، اور ایسی کون سی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو کہ ایک کانفلکٹ کے اندر ہمیں اپنانی چاہیے، اور کانفلکٹ جو ہوتا ہے یہ کن کن پارٹیز کے درمیان میں ہو سکتا ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ لیکچر جو ہے یہ ورچوئل یونیورسٹی پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں اس لیسن کو کور کر سکوں۔ اور اگر آپ میں سے کوئی شخص جو کہ کانفلکٹ مینجمنٹ کو سمجھنا چاہتا ہے اور پرابلم سالونگ سکلز کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ بھی یہ لیکچر لے سکتا ہے۔ بیکاز دیکھیں، جو کانفلکٹ مینجمنٹ ہوتی ہے اس کا تو یہ ہر شخص کی زندگی میں ہوتی ہے، اور جہاں بھی کوئی شخص کوئی کام کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی جاب وغیرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، کسی آرگنائزیشن میں کام کرتا ہے تو اس کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اور آج کل جابس کی اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو پرابلم سالونگ سکلز پراپر ایک چیزیں نظر آتی ہے، تو ہم نے اس چیز کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے تو وہ بھی آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے یہ لیکچر لے کر۔ اچھا جی، ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ People with different beliefs, values, expectations effectively live in different worlds۔ دیکھیں، کانفلکٹ آتا ہے اس وجہ سے ہے کیونکہ لوگوں کے جو بلیوز ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ویلیوز کے اندر فرق ہوتا ہے، ایکسپیکٹیشن لیول کے اندر فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو کہ کانفلکٹ کا باعث بنتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ This course deals with conflict dynamics and cooperative process of conflict management, negotiation, mediation, facilitation, problem solving and conflict resolution۔ دیکھیں، یہ جو پورا کورس ہمیں پڑھایا جاتا ہے کانفلکٹ مینجمنٹ کا، یہ بیسکلی ہمیں سمجھایا جاتا ہے، ہمیں کانفلکٹ کے ڈائنامکس بتائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ایک کوپریٹو پروسیس کے تحت چلنا ہے، اور جو دو پارٹیز ہیں، لیٹ سے پارٹی اے اور پارٹی بی، ان کے درمیان میں اگر کوئی کانفلکٹ ہو گیا ہے کسی چیز کے اوپر، ان کا مائنڈ سیٹ میچ نہیں کر رہا، تو کس طریقے سے ان دونوں پارٹیز کے درمیان میں نیگوشیشن کروانی ہے۔ تو اس میں جو ماہرین ہیں انہوں نے بہت سے طریقہ کار جو ہے نا واضح کیے ہیں، جس کے اندر نیگوشیشن ہے، میڈیٹیشن، فیسیلیٹیشن، پرابلم سالونگ اینڈ کانفلکٹ ریزولوشن کا طریقہ کار ہے۔ انشاءاللہ ہم اس لیکچر کے اندر اس کو بھی آگے سٹیپ بائی سٹیپ ان شارٹ میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اچھا، میں نے یہاں پہ کچھ جو پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں اسٹوڈنٹس، یہ پوائنٹس آپ ان چیزوں کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ جی، اس کے بعد ہے ایموشنز ان کانفلکٹ مینجمنٹ۔ دیکھیں، جب ہم کانفلکٹ کو مینج کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے بہت سے جذبات ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں۔ کون کون سے؟ آپ کہتے ہیں کہ ایموشنز پلے این امپورٹنٹ رول ان دا کانفلکٹ مینجمنٹ although it is only in recent years that their effect in being studied۔ تو کہتے ہیں ایموشنز جو ہوتے ہیں نا بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں کانفلکٹ مینجمنٹ کے اندر۔ اب ایک شخص ہے جو کہ دونوں پارٹیز کے درمیان میں سلو کرواتا ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے دونوں پارٹیز کے جذبات کا خیال رکھے، ان کو دیکھے، سمجھے، ان کی نیچر کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں ایموشنز ہیو پوٹینشیل ٹو پلے ایدر اے پازیٹیو اور نیگیٹو رول ان دا نیگوشیشن۔ اب جو نیگوشیشن ہوتی ہے یہ پازیٹیو بھی ہوتی ہے اور نیگیٹو وے کے اندر بھی ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ میں آگے بیان کرتا ہوں وہ کس طریقے سے ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب یہاں پہ کہتا ہے ڈیورنگ نیگوشیشن the decision as to whether or not settle rest in part of emotional factors۔ تو کہتا ہے کہ جو بندہ نیگوشیٹر ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے یہ دیکھے کہ دونوں پارٹیز کے انٹرسٹ جو ہیں وہ کیا کیا ہیں، دونوں کا انٹرسٹ جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ ایسی نیگوشیشن کی طرف جائیں کہ ایک پارٹی جو ہے وہ یہ کہے نہیں جی میں اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں، اور دوسری پارٹی یہ کہے نہیں جی میں یہ فیصلے سے بالکل مطمئن نہیں ہوں، جو آپ نے جو فیصلہ کیا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر کوئی پروفیشنل کنسلٹنٹ ہے اس حوالے سے جو کہ ایک بزنس کنسلٹنسی پرووائڈ کرتا ہے، اور وہ اگر نیگوشیشن کی طرف جاتا ہے اور اس طرح کی اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے کہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کرتی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں، تو اس کی جو پروفیشنلزم ہے اس شخص کا، اس کے اوپر بھی فرق آ سکتا ہے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ وائل پازیٹیو ایموشنز فیسیلیٹیٹ ریچنگ ان ایگریمنٹ اینڈ ہیلپ ٹو میکسیمائز جوائنٹ گینز۔ تو ایک جو پازیٹیو ایک جو ایموشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نیگوشیشن کے درمیان میں پازیٹیو ایموشن سے یہ مراد ہے کہ آپ پہلے ان دونوں پارٹیز کو سمجھیں، ان کو جانیں، اور پھر اس کے مطابق ایک کوآپریشن اسٹریٹجی فالو کرتے ہوئے اس چیز کو حل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں ہیومنس ہیو 400 ایموشنز، آدمیوں کے 400 ایموشنز ہیں ریسرچ کے مطابق۔ اس کے جو مطلب کوئی ایسے ایموشنز ہیں جو ہمیں اکثر دیکھنے میں آتے ہیں، وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں، جس کی فیئر ہے، خوف ہو گیا، اینگر غصہ ہو گیا، ڈپریشن، سیٹسفیکشن، اور پرائمری ایموشنز۔ آگے چلتے ہیں۔ پازیٹیو ایفیکٹس ان
نیگوشیشن، لیکن پازیٹیو افیکٹ یہ ہوتا ہے، یہاں پہ میں نے چیز ہائی لائٹ کی ہوئی ہے، یوز اے کوآپریٹو اسٹریٹجی، یعنی کہ جس طریقے سے دو پارٹیز ہیں، پارٹی اور پارٹی بھی، ان کا آپس میں کنفلکٹ ہو گیا کسی بھی وجہ سے، کسی بھی چیز کو لے کر ہو گیا، ٹھیک ہے، تو جو بندہ دونوں کے درمیان میں سلو کروانے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس شخص کی کوآپریٹو اسٹریٹجی ہونی چاہیے. یعنی کہ سم ٹائم ہمارے معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے نا کہ اب جس طریقے سے دو لوگ آپس میں مطلب ان کا کانفلکٹ ہو گیا، تیسرا بندہ بیچ میں آ گیا، ٹھیک ہے، بجائے اس معاملے کو حل کرنے کے وہ اس کو مزید جو ہے نا بھڑکا رہا ہے اس چیز کو، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ اس کا جو پازیٹیو افیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کوآپریٹو اسٹریٹجی ہونی چاہیے. نیگیٹو اسپیکٹ اس کا الٹ ہو جائے گا، جو نیگیٹو سائڈ ہو جائے گی. اینگری نیگوشیشن پلان ٹو یوز مور کمپیٹیٹو اسٹریٹجی اینڈ ٹو کوآپریٹو لیس. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سم ٹائم یہ ہوتا ہے جو کہ دونوں پارٹیز ہوتی ہیں وہ غصے میں ہوتی ہیں، تو وہ جو ایک تیسرا بندہ جو کہ نیگوشیٹ کروانے والی پارٹی ہوتی ہے وہ کمپیٹیٹو اسٹریٹجی استعمال کرنا شروع ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو کوآپریٹو اسٹریٹجی. ٹھیک ہے، وہ کوآپریٹو اسٹریٹجی کی طرف نہیں جاتا بلکہ وہ کمپیریٹیو، جس طریقے سے ہم کہتے ہیں جی کہ ایک بندے کی ہار دوسرے کی جیت، تو ہار جیت کے چکر میں جو ہے نا معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اینڈ دیز کمپیریٹیو اسٹریٹجیز آر ریلیٹڈ ٹو ریڈیوسڈ جوائنٹ آؤٹ کمز. تو اس کا جو جوائنٹ آؤٹ کمز ہوتے ہیں وہ ریڈیوس ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اب اگلے جو ٹاپک ہے وہ کہتا ہے افیکٹ آف دا پارٹنرز ایموشنز. دیکھیں جی، جیسے اوپر میں نے بات کی کہ ایموشنز اب کئی طرح کے ہوتے ہیں. سم ٹائم آدمی غصے کے اندر ہوتا ہے، سم ٹائم آدمی پرائڈ، فخر محسوس کرتا ہے، کچھ لوگ جو ہیں مطلب کہ کسی شخص کی گلٹی ہوتی ہے، گلٹ، اور کچھ لوگ ڈسپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت آسان سی چیزیں یا پڑھ لیجیے گا. میں اپنی ڈسکشن کی طرف جاتا ہوں ورنہ لیکچر لمبا ہو جائے گا. اس کے بعد یہ کانفلکٹ ریزولوشن. دیکھیں کوئی بھی اب کنفلکٹ ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے ریزالو ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں نے کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں. ADR کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ کا یہ MCQs بھی آ سکتا ہے کہ ADR کا فل ایبریویشن بتائیں تو اس کا مطلب یہ ہے الٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن. یعنی جب کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس کو ریزالو کرنے کے حوالے سے کون کون سے ایسے الٹرنیٹو آپ کے پاس موجود ہیں، کون سے ایسے متبادل پوائنٹس آپ کے پاس موجود ہیں کہ اب ان کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی کانفلکٹ کو حل کر سکتے ہیں. کہتا ہے سم ٹائم refer to simply as conflict resolution grow out of belief that there is a better option than using violence or getting to court. تو کہتا ہے دیکھیں وہ بہت سے طریقہ کار ہوتے ہیں. ایک تو سمپل اور سادہ طریقہ تو یہ ہے کہ آپ آپس میں بیٹھ کر ان کو معاملات کو سنیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں rather than کہ آپ کورٹ کی طرف جائیں یا کورٹ کی طرف آپ رجوع کریں. اب اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے، یہ کہتا ہے جی the field of conflict resolution also include efforts in school and communities to reduce violence and bullying and help young people develop communication and problem solving skills. اب یہ چیز یہاں پہ یہ بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہ سکلز اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہو چکی ہوئی ہیں کہ آج کل کے ہمارے اسکولس کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر اس چیز کے اوپر واقعی بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو پتہ چلیں، ان کو کمیونیکیشن سکلز پڑھائے جاتے ہیں، ان کو پرابلم سالونگ سکلز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جو کہ آپ کو اس کورس کے اندر بھی اس کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے اور آپ کو پتہ بھی چل رہی ہے کہ کمیونیکیشن کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اگر افیکٹو کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے کانفلکٹ پیدا ہو جائے تو وہ ڈسپیوٹ کی طرف بھی جا سکتا ہے اور معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں، اور پرابلم سالونگ سکلز کی زیادہ ضروری ہوتی ہیں. اچھا جی آگے آ جائیں. اس کے بعد کہتا ہے الٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن ADR. اب یہ جو کنفلکٹس ہمارے ہوتے ہیں، کہتا ہے ڈسپیوٹ ریزولوشن پروسیس اینڈ یوزڈ ان ریزولوشن آف لیگل، کمرشل اینڈ ادر انٹرپرسنل کنفلکٹ. اب کنفلکٹس ہوتے ہیں وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں. سم ٹائم کوئی جیسے لیگل کنفلکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ کمرشل ہوتے ہیں جو کہ تجارتی اور کاروباری جو کنفلکٹس آ جاتے ہیں، کچھ انٹرپرسنل جو انسان کی ذاتی زندگی کے متعلق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کہتا ہے ادر دین لیٹیگیشن. لیٹیگیشن کہتے ہیں قانونی چارہ جوئی کو. ٹھیک ہے، اب بہت سے آپ کے پاس آپشنز موجود ہوتے ہیں. اب جس طریقے سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ قانون کی طرف جائیں، ادر دین ڈوئنگ نتھنگ، یا تو آپ کچھ بھی نہ کریں. ادر دین انلیگل اور وائلنس مینس، یا تو یہ ہو سکتا ہے جی کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ انلیگل کام کر دیں، خدا نخواستہ دوسرے شخص کو نقصان پہنچا دیں. اس کی بات کہتے ہیں سمپل ورڈز الٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن ADR از اے وے آف ریزالونگ ڈسپیوٹ وداؤٹ گوئنگ ٹو کورٹ. اب یہ جو ADR والی ٹیکنیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کورٹ جائے بغیر معاملات کو آپس میں حل کیا جائے. تو یہ اس طرح کا جو سولوشن ہے آپ کے پاس، اس طرح کا جو الٹرنیٹو ہوتا ہے اس میں کورٹ جائے بغیر معاملہ حل ہو جاتا ہے. اچھا اس کے بعد اب جو چیز ہے وہ یہ ہے فارمز آف ریزالونگ کنفلکٹ الٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن، کہ اگر آپ ADR کے تحت معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ مزید 5 چیزیں ہیں: نیگوشیشن، میڈیٹیشن، کنسلیشن، آربیٹریشن اور ایڈجوڈیکیشن. جی نیگوشیشن میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے ابھی نیگوشیشن کی بات ابھی جیسے اوپر وضاحت ہوئی ہے، یہ نیگوشیشن کے اندر بیسیکلی کیا کیا جاتا ہے؟ کہتا ہے انکلوڈ the process of resolving disputes, ٹھیک ہے، agreeing upon courses of action, bargaining for individual or collective advantage, crafting outcomes to satisfy various interests. جی نیگوشیشن کے اندر بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے
جو کہ اب لیٹ سے دو پارٹیز آپس میں جھگڑا کر رہی ہیں تو وہ شخص جائے گا بیچ میں دونوں کے انٹرسٹ کو سنے گا, دونوں کی بات کو اچھی طریقے سے سنے گا اور اس کے بعد جا کے فیصلہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ عمل نیگوشیشن کے اندر آتا ہے. اب کہتے ہیں نیگوشیشن انوالو ٹو بیسک ایلیمنٹس, دا پروسیس اینڈ سبسٹانس. نیگوشیشن کے اندر بیسیکلی دو ایلیمنٹس اس کے ہوتے ہیں. پہلے ایلیمنٹ کا نام ہے پروسیس, دوسرے ایلیمنٹ کا نام ہے سبسٹانس. کہتا ہے جی کہ دا پروسیس ریفر ٹو ہاؤ دا پارٹیز نیگوشیٹ دا کانٹیکسٹ آف نیگوشیشن. پروسیس کے جہاں تک بات ہے تو اس کے اندر یہ کہتا ہے کہ پروسیس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے پارٹیز نیگوشیٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, ان دی کانٹیکسٹ آف نیگوشیشن, نیگوشیشن کے کانٹیکسٹ کے اندر, رائٹ. اس کے بعد جو سبسٹانس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ریفرز ٹو واٹ دا پارٹیز نیگوشیٹ اوور. ٹھیک ہے, یعنی کہ جس معاملے کے اوپر دونوں فریقین آپس میں جس ایجنڈے کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم سبسٹانسز کہتے ہیں. اس کے بعد جی دوسرا جو ہمارے پاس ٹیکنیک ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں میڈیٹیشن. میڈیٹیشن کے اندر یہ ہوتا ہے, یہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر ایک تھرڈ پارٹی فیسیلیٹیٹر جو کہ نیگوشیشن کے عمل کے اندر انوالو ہوتا ہے. اب بیسیکلی یہ جو چیز ہوتی ہے میڈیٹیشن کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر کیا ہوتا ہے, ان دا پروسیس انکلوڈنگ گیدرنگ انفارمیشن, framing the issues, developing options, negotiating and the formalizing agreements. اس کے اندر ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر پہلے تو انفارمیشن کو گیدر کیا جاتا ہے, ایشوز کو فریم کیا جاتا ہے, پھر بہت سے جو آپشنز ہوتے ہیں جو کہ الٹرنیٹیو آپشنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ڈیولپ کیا جاتا ہے, پھر نیگوشیٹ کیا جاتا ہے اور ایٹ دی اینڈ اس کو فارملائزیشن اسٹیج کی طرف لے جایا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کونسلیشن. کونسلیشن کیا ہوتی ہے؟ کونسلیشن کے اندر جناب یہ ہوتا ہے کہ اب لیٹ سے دو پارٹیز ہیں, پارٹی اور پارٹی بی, دونوں انتہائی غصیلے ہیں, دونوں غصے میں ہیں. ٹھیک ہے, اب کہتے ہیں when the parties are too angry to speak with each other, a conciliator may be all that is needed. ٹھیک ہے, تو پھر ایک شخص ہوتا ہے جس کو ہم کنسلیٹر کہتے ہیں. اچھا, کنسلیٹر کرتا کیا ہے؟ کہتا ہے کنسلیٹر میٹ سیپریٹلی, وہ سیپریٹ ملتا ہے. مطلب دونوں پارٹیز کو جب وہ سنے گا تو ایک دوسرے کو ان کو سامنے نہیں بٹھائے گا. مطلب کہ پہلے ایک پارٹی کو سنے گا دوسری پارٹی کی غیر موجودگی میں, پھر اس کے بعد جب وہ پارٹی چلی جائے گی پھر تب دوسری پارٹی کو بلوا کے اس کی بات کو سنے گا. اس کو ہم کونسلیشن بولتے ہیں. اس کے بعد ہے آربیٹریشن. آربیٹریشن ایسا پروسیس ہوتا ہے اندر قانونی راستہ اختیار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو آربیٹریشن ہوتی ہے زیادہ یوز ہوتی ہے ہمارے جو کمرشل اور جو لیبر مینجمنٹ کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, ہمارے جس طریقے سے ہمارے جو بزنسز کے جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, جس طریقے سے کمپنیز کے اندر اگر کوئی لیبر کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے, لیبر کے درمیان میں یا مینجمنٹ کے درمیان میں جو ڈسپیوٹس چلتے ہیں جو کہ لیبر کورٹ کے اندر حل کیے جاتے ہیں, تو اس کو ہم آربیٹریشن کا راستہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ اگلی چیز یہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی adjudication. اس کے اندر یہ ہوتا ہے adjudication is a legal process by which arbitrator or judge reviews evidences and argumentation including legal reasoning set forth by the opposing parties or the litigants to come to the decision which determines rights and obligations between the parties involved. اب اس کے اندر جناب ایک جج صاحب ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ ثبوت اکٹھے کرتے ہیں. ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد پراپر جو ہے نا لیگل ریزننگ کے اوپر جو ہے فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر ہر پارٹی کے جو رائٹس ہوتے ہیں, جو اوبلیگیشنز ہوتی ہیں وہ ڈیسائیڈ کر دیے جاتے ہیں. اچھا, اب یہ جو 3 ٹائپس آف ڈسپیوٹس آر ریزالوڈ تھرو ایڈجوڈیکیشن. ایڈجوڈیکیشن کے تحت یہ جو پارٹیز کے درمیان میں جو ڈسپیوٹس ان کی اقسام کون کون سے ہو سکتی ہیں, یہاں پہ 3 کی اقسام ہیں. اور اس پہلے کہتے ہیں ڈسپیوٹ بٹوین پرائیویٹ پارٹیز اینڈ سچ ایز انڈیویجولز اور کارپوریشنز, disputes between private parties and public officials, and dispute between public officials and public bodies. مطلب اس طرح کی جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کے درمیان میں یہ ڈسپیوٹس ہوتے ہیں. اس کے بعد انٹر ڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ. دیکھیں انٹر ڈیپینڈنٹ سے یہ مراد ہے کہ ہر شخص دوسرے شخص پہ ڈیپینڈنٹ کر رہا ہے. جس طریقے سے بچے اپنے والدین پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, ہسبینڈ اپنی وائف پہ ڈیپینڈنٹ ہے, وائف ہسبینڈ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس ہمارے ریلیشن شپس چل رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر ہم 2 چیزیں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کانٹرینٹ انٹر ڈیپینڈنس, جس کو ہم زیرو سم سچویشن بھی کہتے ہیں. زیرو سم سچویشن یہ کانفلکٹ کی سچویشن کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ایک پارٹی کہتی ہے ٹھیک ہے یہ سچویشن ہے, اس کے اندر میرا فائدہ تو آپ کو نقصان, آپ کو نقصان تو میرا فائدہ. تو اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, یہ ایک نیگیٹو سچویشن ہوتی ہے. اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ کہتے ہیں پروموٹیو انٹر ڈیپینڈنس. پروموٹیو کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لیٹس یعنی کہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نیگوشیشن جب کروائی جاتی ہے تو جو پازیٹیو اسپیکٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر نظر ہوتی ہے, اور جو نیگوشیٹر ہوتا ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے مطلب کہ ایک کوآپریٹو اور پروموٹیو اسٹریٹجی اپنانی چاہیے جن کو حل کرنے کے حوالے سے. اینڈ انٹرپرسنل کانفلکٹ ان وچ بوتھ دا پروموٹیو اینڈ کانٹرینٹ اسپیکٹ آف انٹر ڈیپینڈنس دا ریکگنائز is known as mixed motive situation. یاد ہے ہم نے لیکچر نمبر 1 کے اندر mixed motive situation کو ڈسکس کیا تھا کہ جہاں پر بلیٹ سے ایک گاؤں ہے, تو گاؤں کے اندر ایک زمین ہے, زمین کے اوپر اسکول بننا ہے. ٹھیک ہے, اس گاؤں کا جو بڑا ہے کوئی چودھری کا جو بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے جہاں پہ اسکول بننا چاہیے اور پورا گاؤں اس کے ساتھ ہے. اب لیٹ سے اس زمین کے اندر آپ کا ایک ٹکڑا زمین کا چھوٹا سا وہ بھی
زمین کے اندر شامل ہو رہا ہے تو آپ نہیں چاہتے کہ یہ جو میرا زمین کا ٹکڑا جو ہے یہ اس اسکول کی اس کے اندر آئے, ٹھیک ہے, زمین کے اندر شامل ہو, تو مطلب آپ کا کنفلکٹ تو ہو گیا اس بات کے ساتھ. تو یہ ایک نیگیٹو سائڈ ہے. پازیٹیو سائڈ یہ ہو سکتی ہے پھر اس چیز کی کہ لیٹ سے فیوچر کے اندر آپ کا یا آپ کی نسل میں سے کوئی ایک بچہ اس اسکول کے اندر میں بھی جا کے تعلیم حاصل کرتا ہے, تو یہ اس کا ایک پازیٹیو اس کی سائڈ ہے, ٹھیک ہے. تو ایسی سچویشن یہاں پہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں سائڈز آ جائیں اس کو ہم مکسڈ موٹیو سچویشن کہتے ہیں, رائٹ. آگے چلتے ہیں. اچھا جی, یہاں پہ جو ہے یہ پاکستان کے حوالے سے جو ADR کے جو مختلف ریزولوشن پاس ہوئی ہیں اس کی ساری ڈیٹیل ہے, اس کو کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا. آگے چلتے ہیں. پارٹیز ٹو کنفلکٹ, جی یہ پارٹیز کا ذکر ہم نے لیکچر نمبر 1 کے اندر بھی کیا تھا. ڈسپیوٹنٹ سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے, جیسے کہ A اور B کے درمیان میں اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو چکا ہوا ہے, کوئی کنفلکٹ ہو چکا ہوا ہے, تو وہ پارٹیز ڈسپیوٹنٹس ہوں گے. ایجنٹس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈسپیوٹنٹ کے بیہاف کے اوپر کوئی کام کرتے ہیں. اب جس طریقے سے A اور B آپس میں لڑائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو کوئی ایک تیسرا شخص کوئی آپس میں ان کا مسئلہ حل کر رہا ہے, اس کو ہم ایجنٹ کہتے ہیں. ایڈوکیٹ وکیل ہوگا, بیکاز ہم نے یہ پڑھا کہ 2 طرح معاملے ہوتے ہیں. ایک تو ADR کا الٹرنیٹیو آپشن ہوتا ہے کہ آپ بغیر کورٹ جائے بغیر آپ معاملے کو بحث سے حل کروا لیں, اور دوسرا چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ عدالت کی طرف رجوع کریں گے. اگر عدالت کا سہارا آپ نے لینا ہے تو پھر ایڈوکیٹ کی ضرورت پڑے گی آپ کو. اس کے بعد ڈسپیوٹ وہ چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس کی بنیاد پر جھگڑا ہوا ہے. اور ڈسپیوٹ ریزولوشن سے مراد یہ میتھڈ ہوتا ہے دیٹ پیپل یوز ٹو ریزالو انٹرپرسنل کنفلکٹ از کالڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن. ڈسپیوٹ ریزولوشن سے مراد وہ میتھڈ ہوتا ہے جو کہ لوگ یوز کرتے ہیں اپنے انٹرپرسنل کنفلکٹ کو ریزالو کرنے کے حوالے سے. اب ADR کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں, جیسے کہ یہ لیس فارمل ہوتا ہے, لیس کاسٹلی, ٹھیک ہے, لیس ٹائم کنزیومنگ دین گوئنگ ٹو کورٹ, کیونکہ یہ کورٹ جب بغیر ہوتا ہے نا تو اس کے اندر زیادہ کاغذی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ کاسٹلی نہیں ہے, ٹھیک ہے, زیادہ ٹائم کنزیومنگ نہیں ہے, تو یہ چیز ہوتی ہے. اس کے بعد ریزلٹس آر اسپیسیفک ٹو یور نیڈس, ٹھیک ہے, اور آپ کی نیڈس کے مطابق جو بھی آپ کی اسپیسیفک نیڈ ہے اس کے مطابق کو ریزلٹس مل جاتے ہیں. اب کہتے ہیں یہ فیکٹر دیٹ ڈسٹنگوش ڈسپیوٹ ریزولوشن پروسیس, کہ اس ڈسپیوٹ ریزولوشن پروسیس کے اندر یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کیا کرتی ہیں, ڈسٹنگوشنگ یہ فیکٹرز ہیں, جیسے کہ ہو ڈیسائڈ آؤٹ کم, کون ڈیسائیڈ کرے گا, ہو پارٹیسپیٹ ان دا پروسیس, اس پورے پروسیس کے اندر کون سی شخص کون سی پارٹیز پارٹیسپیٹ کریں گی, اینڈ انڈر واٹ اسپائسز ان دی پروسیس پرووائڈڈ. یہاں تک آپ کا لیکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو مزید بھی اگر آپ کو کچھ چیز نہ سمجھ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر میرا نمبر بھی دیا ہوا ہے, میرا Gmail بھی دیا ہوا ہے, تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کا لیکچر سننے کا بہت شکریہ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور اس لیکچر کو مزید بھی اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر کریں, آپ کے جو گروپس ہیں وہاں پہ شیئر کریں. سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو سو مچ.